اللہ اکبر تیری ہے کہ خین کے شادی وادی دی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں لائف پارٹنر رکھو تے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر تیری گندی زبان تے ہو سکتی ہے، میرے محمد دا فرمانے علی شان تے بڑا اچھا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا النکاح نصف الایمان، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے پیغمبر کی زبان کے مقابلے میں یہ گندی ملالہ کی زبان کا کیا ہے، یہ گندی عورت کی زبان کا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر فرما دیں تو نکاح حق ہے، میرے پیغمبر فرما دیں تو نکاح سچ ہے، میرے پیغمبر فرما دیں کہ نکاح نصف الایمان سچ ہے، حق ہے۔ میرے پیغمبر کی زبان حق ہے، سچ ہے۔ یہ گندی ملالہ اور اس کی زبان اللہ جہالت پہ مبنی ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے یہ تمام افراد اس بات کا انکار کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں کہ پاکستانی عدالتوں میں اس کے خلاف کیس چلایا جائے۔ میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے، اور مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے، مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے، ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، پھر کیا عجب ہے تیرا خاک غرانے والے، پھر کیا عجب ہے، پھر کیا عجب ہے تیرا خاک غرانے والے، مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے، اور یہ سر تو نے دیا ہے نہ جھکا نہ جھکے گا کسی غیر کے آگے، میری اس بات سے واقف ہے زمانے والے، میری اس بات سے تیری اس بات سے واقف ہے زمانے والے، یہ سر تو نے دیا ہے نہ جھکا نہ جھکے گا کسی غیر کے آگے، نہ جھکے گا کسی غیر کے آگے، میری اس بات سے واقف ہے زمانے والے، میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے، اور مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے، اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ سناوا تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام عقائد و جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم
فقیہ اعظم، مفتی اعظم، سالار اعظم، طبیب اعظم، حکیم اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم، اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگ دوست و عزیزو، جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات، معززات، مکرمات، باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اس خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف فرما کھونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ، اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان، اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دینے، اللہ او ثواب سانو سارے انو عطا فرمائے۔ حضرات، اس مختصر جخے وقت اندر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا وہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، ایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے، اور اللہ اکبر، حیا ہے تو ایمان ہے، بے ایمان بندے دے اندر حیا نہیں ہے، حیا والا بندہ کدی بے ایمان نہیں ہو سکتا، یہ دو چیزاں لازم اور ملزوم ہیں، حیا والا بندہ وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، اور بے ایمان بندہ وہ حیا والا نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ جتے حیا ہوئے گی اوتے ایمان ہوئے گا، جتے ایمان ہوئے گا اوتے حیا ہوئے گی۔ اگر ایک دوسرے دی عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اللہ اکبر، سلوک ٹھیک نہیں ہے، سمجھو یہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ دے اندر حیا باقی نہیں ہے، اور جس بندے اندر حیا مر جائے فَاسْنَ مَا شِئْتُمْ، پھر وہ جو مرضی کردہ پھرے، اللہ اکبر، دے اندر حیا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے کہ حیا ایمان دا حصہ ہے، بلکہ میں تے اس طرح کہاں گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان ہے، حیا ہی ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر حیا نہیں ہے تو جو مرضی کر دے پھرو، اللہ نے تو ہڈے ایمان دی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موضوع انشاءاللہ مختصر جخے وقت اندر، مختصر جخے ٹائم اندر تو ہڈے واسطے انشاءاللہ میں ایسی دستاویز مرتب کر کے لے آیا ہاں کہ تسی اللہ دی رحمت نال سنو گے، محظوظ ہو گے۔ اللہ دے قرآن دیا باتاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دیا باتاں سن کر کے اللہ سانو ساریانو عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دا قرآن فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت دا نگہبان ہے۔ بولو مرد عورت دا، پھر کہو مرد عورت دا نگہبان ہے اور ذمہ دار بھی ہے۔ اللہ نے عورت دا معنی ہے پردہ، عورت نو ایک چھپی ہوئی چیز بنایا ہے۔ عورت دا مطلب چھپی ہوئی چیز۔ اللہ نے عورت نو ایک چھپی ہوئی چیز بنایا ہے، اور اس عورت نو ان میں تے کہندہ رکھنا ہاں کہ اگر ماں دی حیثیت اندر بیکھو یہ تدوی کمال ہے، اگر بیوی دی نظر نال بیکھو، بیوی دی حیثیت نال بیکھو تے تدوی اللہ نے دے اندر سکون رکھیا ہویا ہے، اور اگر بیٹی دی حیثیت نال بیکھو اللہ نے انو رحمت بنایا ہے۔
ہاں رحمت بنایا ہے۔ اگر بیوی دی نظر نال بیوی دی حیثیت نال ویکھو اللہ نے دے اندر سکون رکھیا ہے۔ اگر ماں دی حیثیت نال ویکھو اللہ نے دے پیران دے تلے جنت رکھی ہے۔ اتنی زیادہ عظمت تے شان اللہ نے عورت نو عطا فرمائی ہے، مگر انہاں ساریاں گلاں دے باوجود میرے پیغمبر نے فرمایا کہ حیا والی عورت، شرم والی عورت، ایمان والی عورت وہ اپنے مرد تو بغیر، اپنے محرم تو بغیر بیت اللہ دا حج نہیں کر سکتی۔ اگر بیت اللہ کا حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اپنے خامد سے بغیر پوچھے ان گندے بازاروں میں پھرنے کی اجازت عورتوں کو کس نے دی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام، پھر سنو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد عورت دا قوی نگہبان ہے، یہ دی حفاظت کرے گا۔ تو ایک عورت او دے اندر شرم ہے، حیا ہے، پردہ ہے، چار دیواری دا تحفظ ہے، یہ سارا کچھ ہے، تو اپنے خامد نال ہر معاملے دے اندر مشاورت کر دیئے کہ میرے سر دے تاج اس طرح میں کسی چیز دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اگر تسی کہو تو میں اپنے بیٹے نال یا اپنی بیٹی نو، اپنے بیٹے نو نال لے کر کے ضرورت پوری کر دوا۔ اگر تے ضرورت ایک ہے کہ او دے جان تو بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، پھر خامن جڑا حیا والا ہے، ایمان والا ہے، وہ اجازت دے گا کہ ہاں جی تسی چلے جاؤ، مگر وقت دا تعین کرو، وقت دا خیال رکھے آجے۔ اور اگر خامن حیا والا ہے، بے حیا نہیں ہے، وہ کہے گا اللہ والیے میں تیرے نال چلیا چلنا، میں تیرے نال ٹر چلنا تھا، اللہ اکبر کس چیز دی تو خانو ضرورت ہے میں آپ لے دینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت کئی بندیاں نو جہنم چلائے کے جائے گی، انہاں کئی بندیاں دے اندر خامد بھی شامل ہے، ان کئی بندیاں دے اندر او دا بیٹا بھی شامل ہے، انہاں کئی بندیاں دے اندر اے دا باپ بھی شامل ہے۔ اگر تے عورت حیا، سنو سنو سنو، حیا ایمان دا حصہ ہے، شرم و حیا دا عنوان ہے، پھر آج میں اپنی اللہ اکبر عزت نال، عظمت نال ایسے چیزاں کیوں نہ بیان کرا جیڑیاں تیرے میرے واسطے آئندہ زندگی دے اندر عمل کریں تے جنت دیاں راہاں آسان ہو جان۔ اللہ اگر نہیں پتا تے آج سن کر کے عمل کرنا شروع کر دیو تے اللہ انشاءاللہ تو ہاڑے تے رحمت کر دے گا۔ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ برکتہ ہونگیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے اعلان فرما کر کے میرے محمد دیاں بیویاں نوے حکم فرمایا، فرمایا یا نساء النبی لستن لک احد من النساء، فرمایا او میرے محمد دیو بیویو، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں ہو، تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو، مگر تہاڑے واسطے بھی یہ حکم ہے کہ تسی باہر نکلیا کرو تے اپنے سراں دے اتے چادر ڈھانپ کر کے شرم و حیا نال نکلیا کرو۔ ان تے میرے محمد دیاں بیویاں سارے ایمان والیاں دیاں ماں لگ دیاں نے تے ماں والے کوئی بری نظر نال تے نہیں ویکھ سکدا، مگر
اگر حکم میرے محمد دیاں بیویاں نو ہے، اگر حکم میرے محمد دیاں بیویاں نو ہے، مومنہ دیاں ماما نو ہے، پھر بالاولا تیری میری بیوی واسطے شرم و حیا دے تقاضے کیوں نہیں ہیں؟ تیری میری ماں واسطے شرم و حیا دے تقاضے کیوں نہیں ہیں؟ تیری میری بیٹی واسطے شرم و حیا دے تقاضے کیوں نہیں ہیں؟ یاد رکھو اللہ اکبر، میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محمد دیو بیویو، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں ہو، تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو، مگر اگر تہاڈے بوئے تے کوئی آ جاوے تے پھر او دے نال چنگی گل کرنی ہے، آہستہ خیستہ نہیں بولنا، اللہ اکبر زور زور نال بولنا ہے، اللہ اکبر اسی طرح عام تے پہم گفتگو نہیں کرنی۔ اگر کوئی عورت دروازے تے آئی ہے اور کیا ہے فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کئی بندے ایسے جنہ دے دل اندر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، انہاں دے دل اندر کئی طرح دیاں بیماریاں ہوندیاں نے، اور جان گے اس وقت بے حیا بے شرم، انہوں نے پتا ہے کہ خامن صاحب میاں صاحب بازار چلے گئے نے، دکان تے چلے گئے ہیں، تو جا کر کے بڑے پیار نال آہستہ جی تہاڈے میاں جی کتے ہیں، انہوں نے نال کم سی، اگر حیا والی ہے میرے اللہ دا حکم ہے کہ اگر دروازے تے کوئی بلان والا سبق سکھ لو، میری ماما بہنہ بھی میری گفتگو سن رہی ہیں، اگر دروازے تے کوئی آوے آ کر کے تہاڈے خامندہ تہاڈے بیٹیاں دا پوچھے تو انہوں یہ نہیں آکھنا کہ بھائی جی وہ گھر نہیں ہے، آپ کو ان سے کیا کام ہے، آپ بیٹھے وہ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ دی قسم اگر عورت دروازے تے پتہ کرن واسطے آئی ہے، انہوں شریعت نے یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ کہے کہ آپ بیٹھیں، میرے میاں آتے ہیں یا اندر ہیں، آپ تشریف رکھیں وہ تشریف لے آتے ہیں۔ شریعت نے عورت نو یہ اجازت بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنے خامند دے آن دا انتظار کروان واسطے کسے غیر محرم نو اپنی چھت تلے جگہ دے وے، میرے محمد کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ مگر ادھر کیا ہے؟ مخلوط تعلیم، جی کڑیاں کے منڈے اکٹھے پڑھن گے کیڑی گل لے، کڑیاں منڈے اکٹھا پڑھن کوئی گل نہیں، جتے کڑیاں تے منڈے اکٹھے پڑھ دینے اوتے پھر او ہو جائیاں ملالہ یوسف دے ایسیاں کنجریاں پیدا ہون گیاں، ایہو جیاں گندیاں عورتاں پیدا ہون گیاں۔ اہلیان پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا جب اس نے ایسے سامنے رپورٹروں کے یہ کہا کہ یہ شادی وادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شادی وادی کیا ہے، کچھ نہیں ہے، نہ بولے ہو تو ہاڑی کدھر شانچ فرق پہ جائے، پھر کہو گندی عورت، بے حیا عورت، بے شرم عورت ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے اپنا لائف پارٹنر رکھو، ہاں لائف پارٹنر رکھو، شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے ابابیلو یہاں پتھر برسنے چاہیے، برق گرنی چاہیے، پتھر برسنے چاہیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا النکاح من سنتی
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، کہو سبحان اللہ، پھر کہو النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جیڑا سنت تو اعراض کرے اور میری امت کہلان دا حقدار نہیں ہے۔ تیرے ہون کوئی بازاری عورت اٹھ کر کے کہے او جی لائف پارٹنر رکھو، شادی وادی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ بازاری عورت تو ہو سکتی ہے، وہ گندی بے حیا زانیہ بے شرم کتیا تو ہو سکتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتی۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے اللہ اکبر کردار سے، اپنے ہاتھ سے ایسا مسلمان لگے کہ اس کی زبان سے ایسی کوئی بات غیر شرعی حرکت نہ نکلے، اللہ اکبر، جس سے انسانوں کی دل آزاری ہو۔ میں جانتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا دل آزاری ہوئی ہے ایک گندی ملالہ یوسف زئی کے ایک بیان سے، جس نے میرے محمد کی سنت کو نہیں دیکھا، میرے محمد کی سیرت کا حیا نہیں کیا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا حیا نہیں کیا، کہ میرے پیغمبر فرمائے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، النکاح نصف الایمان، ایک پاسے فجر ظہر عصر مغرب عشاء صلاۃ الاوابین اشراق، ایک اللہ خانہ کعبہ کا حج ہو، میرے محمد کی مسجد نبوی کی زیارت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اللہ اکبر، یہ تمام جہاد فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو، یہ تمام عبادتیں ایک طرف ہے، النکاح نصف الایمان، اور نکاح آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ایک طرف، آدھا ایمان ایک طرف۔ جو گندی عورت، بے حیا عورت یہ کہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے نصف ایمان کا، میں تو سمجھتا ہوں اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، حیا ہے ہی نہیں، جس نے میرے پیغمبر کے حدیث کو اپنے اللہ ٹکرا کے یہ کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو اہلیان ایمان، اہلیان فیصل آباد، اہلیان پاکستان، سن لو، میرے پیغمبر کی جب تک سیرت پہ عمل نہیں کرو گے، حیادار نہیں بنو گے، شرم و حیا کے پیکر نہیں بنو گے، وہ چاہے میری ماں ہو، میری بہن ہو، میری بیٹی ہو یا آپ ہو، اس وقت تک آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اللہ کی رحمت تب آئے گی جب آپ بھی حیادار ہوں گے، آپ کی بیوی بھی حیادار ہوگی، اور آگے آپ سے بچے بھی حیا والے ہوں گے، حیا والے آپ بن جاؤ، اللہ کی رحمتیں آسمانوں سے ابھی برسنا شروع ہو جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج دے بعد عورتاں جدوں بھی گھروں نکلن او پردہ کر کے نکلن، پردے دیا آیاتاں نازل ہو گیا ہے، اللہ اکبر، پردے دیا آیاتاں نازل ہویا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے اعلان ہوا، اللہ اکبر، کوئی مسجد سے کوئی عورت بغیر پردے کے نہیں جائے گی۔ ادھر اعلان ہوا، آہا، تو میرے استاد جی کیا کر دے سن کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے پیچھے چلی دا ہے۔ اللہ نے اس سونے نبی دی ذات آلہ بنائی، او دی بات آلہ بنائی، کائنات اندر میرے محمد دی ذات جخی کسے دی ذات نہیں ہے، او دی بات جخی کسے دی بات نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے میرے محمد کی امت پر، اس امت محمدیہ پر پردہ فرض کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، عورتاں جڑی مسجد کے اندر سن، انہوں نے اپنے خاندانوں پیغام گھلیا ہے کہ جب تک تسی چادر نہیں گلو گیا، اسی اس وقت تک مسجد وچوں گھر تک نہیں آوانگے۔ اے نہیں آکھیا اللہ اکبر، کوئی نہ اعلان ہویا ہے ہن چل
چلنیاں پھر جدو گھروں آواں گیاں پردہ لے کر کے چنی لے کر کے چادر لے کر کے آ جاواں گیاں اللہ اکبر آدیاں نے اپنے اپنے گھراں دے اندر پیغام گھر لو جب تک پردے دی اجازت نہیں سی اللہ اکبر جب تک اجازت سی اسی ایویں آدیاں رکھیاں اور میرے محمد نے منع کر دیتا ہے اپنے خاندانوں پیغام گلیا ہے کہ چادراں گھلو گے تے اسی مسجد وچوں چل لگیاں میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر عورت اور مرد اکٹھے نہیں چل سکتے اگر عورت اور مرد اکٹھے ہیں عورت اس کے 2 قدم پیچھے ہوگی مرد آگے ہوگا میرے پیغمبر نے تینا عورتانوں کیا عزت عطا فرمائی کیا شرم حیا عطا فرمایا مگر جڑی عورت بے شرم تے بے حیا ہو کر کے کہے کہ کوئی نہ خدی نکاح دی ضرورت نہیں ہے لائف پارٹنر رکھو اس کے ساتھ زندگی بسر کرو جب تک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا پھینک دیا اے لوگوں جب تک خودی گندیاں تے بازاری عورتا میرے محمد دی سیرت نو پسے پشت کر کے لوگوں نو دعوت دین گیا اس وقت تک اللہ دی رحمت کی تو آئے گی اللہ اکبر آؤ میں عرض کرنا چاہنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان بندے دا زیور ہے اللہ اکبر اس تو بڑا زیور اور کوئی نہیں ہے ایک سونا چاندی زیور ایک حیا بندے دا زیور اگر حیا زیور ہے اس تو بڑا خور زیور کوئی نہیں ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سیرت نال اور میرے پیغمبر دے صحابہ نے اپنی سیرت نال ایک دنیا تے ثابت کیتا ہے کہ حیا ہے تے سب کچھ ہے حیا نہیں ہے تے کچھ نہیں ہے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو حیادار بنا دے پھر کہو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو صحابیو تسی منو 2 چیزاں دی ضمانت دے دیو اللہ اکبر تسی 2 چیزاں دی ضمانت دیو محمد تو انو جنت دی ضمانت دے دینا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا تسی 2 چیزاں دی ضمانت منو دیو میں تو انو جنت دی ضمانت دے دینا ہاں اللہ اکبر ہوتے نہیں پوچھا گیا اللہ میرے نبی کوئی فرما رہے ہیں 2 چیزاں دی ضمانت تسی دیو میں محمد تو انو جنت دی بہشت بری دی ضمانت دے دینا ہاں صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر وہ 2 چیزیں کون سی ہے میرے نبی فرماندے نے 2 چیزاں دی ضمانت ایک چیز ہے 2 جھبڑے دے درمیان اگر یہ دی حفاظت تسی کر لو گے اللہ اکبر اللہ تو انوے دے بدلے دے اندر بہشت عطا کر دے گا مطلب ایک ہے کہ جڑا بندہ زبان دی حفاظت کردہ ہے اپنی زبان نال کسے نو گالیاں نہیں کردہ اپنی زبان نال کسے نال بدتمیزی نہیں کردہ اپنی زبان نال کسے نو مندہ نہیں بول دا ہر وقت اپنی زبان دی حفاظت کردہ ہے ایدے بچو جیدو بھی بول دا ہے اللہ اکبر اچھی گل کردہ ہے ایدے بچو جیدو بھی بول دا ہے کسے نال بدتمیزی نہیں کردہ اللہ یا تے ذکر کردہ رکھنا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھدا رہندا ہے یا میرے محمد دا فرمان پڑھدا رہندا ہے یا کسے نال گل کردہ ہے بڑے دھیمے انداز نال ہلکے انداز نال اللہ گالیاں نہیں کردہ بدتمیزی نہیں کردہ بے حیائی نہیں کردہ بے شرمی نہیں کردہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا اس زبان دی حفاظت تسی کرو اللہ تو خانو بہشت بریندہ مالک بنا دے گا میرے پیغمبر نے فرمایا دوسری چیز میں مختصر بیان کر رہا ہوں دوسری چیز فرمایا وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان مراد شرمگاہ ہے میرے محمد نے فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کرو شرمگاہ کی حفاظت آپ کرو گے اللہ دے بدلے دے اندر تو خانو بہشت بریندہ مالک بنا دے گا سبحان اللہ اللہ اکبر او خیرتاں والا پیغمبر او عزتاں والا میرا پیغمبر عظمتاں والا میرا پیغمبر شانہ والا میرا پیغمبر جنہیں ہر وقت
اندر انسانوں نو اپنی امت نو حیا دا درس دیتا ہے جڑا ہر وقت بولدا ہے اپنی امت نو شرم و حیا دا درس تے تقاضے سکھاندا ہے اللہ خیدر ویکھو نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حیا والا درس دیتا اللہ اکبر ایک دن تیری میری امی 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 سیدات النساء سیدات النساء تیری میری روحانی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ میں تینوں تیرے خاوند دے گھر چھڑے آوا حضرت علی دے گھر چھڑے آوا رات دا وقت ہے سناٹا چھایا ہویا اللہ اکبر تے میرے نبی ماں فاطمہ الزہرا نو اپنے کلیجے نہ لایا ہویا اللہ اکبر شادی ہو گئی ہے اور شادی دے بعد ماں فاطمہ میرے محمد نو ملن واسطے آیا ہے اور میرے نبی فرماندے نے پتر آؤ میں تینوں تیرے گھرے چھڑیا نہ خواہ سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں ہے کہ او دا خامد نے کھیایا کہ کہو چلو 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 تیرا خامد آئے گا پہ لے جائے گا انجن نہ کریا کرو اگر خامد نو کوئی ضرورت ہے اگر بیٹی نو ضرورت ہے اپنے کرے جان دی اللہ اکبر باپ کہے بیٹا کوئی نہ کہ تیرا میاں نہیں آیا میں تیرا ابو جو خواہ میں تینوں آپ چھڑیا نہ خواہ اللہ اکبر میرے محمد دی سنت ہے اللہ اکبر جڑا بندہ سنت عمل نہیں کردا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکدا ایمان والا ہو ہے جڑا کہ جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دی گل منی دیئے جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دی آنکھیں لگی دائے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے خیر فاطمہ میں تینوں علی دے گھر چھڑے آوا میرے نبی رستے دے اندر اور رستے دے اندر خبوز عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی انج لاٹھی ٹیک دا خیار یا ہے اللہ اکبر اکھا کلو نبینا مسجد دی طرف آ رہا ہے ماں فاطمہ الزہرا وہ غیرت خیات شرم دے تکا دے اللہ اکبر تیرے میری امی 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 ماں فاطمہ الزہرا نے ان میرے محمد کلو خط چڑھایا اور ہاتھ چڑھا کر کے پتھر دی اور پیچھے لک جان دیا خیر عبداللہ بن ام مکتوم لاٹھی ٹیک دا او دور چلے گیا ہے تو ماں فاطمہ نے خط چڑھا کر کے میرے محمد دا ہاتھ پکڑ لیا ہے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ 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 تیرا ابا تیرے نال تیرا ابا محمد ہے رات دا وقت ہے آن والا بندہ نبی نہ ہے تے ہاتھ چڑھان دی ضرورت کیوں آ گئی ہے اللہ اکبر تے ماں فاطمہ فرماندے نے ابو آن والا بندہ تے نبی نہ ہے مگر فاطمہ نو تے اللہ نے اکھاں دیتیاں ہویا ہے میں نہیں چاہندی کہ اپنی اکھاں نال کسے غیر محرم مرد نو ویکھاں چلو عبداللہ بن ام مکتوم بھی نظر تے نہیں پے گی فاطمہ تے ویکھ سکتی ہے ابو ایک وجود ایسا یا انو علی ویکھیا ہے ایک وجود ایسا یا انو تسی ویکھیا ہے ایک وجود ایسا یا انو حسن و حسین ویکھیا ہے میرے نبی میرے ابو 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 اللہ اکبر میں چاہنیا کہ جیندیاں جیوی اس اللہ اکبر وجود نو کوئی نہ ویکھ سکے کہ جدو میں بہت کھو جاواں میرا جنازہ رات نو اٹھائیو دن نو نہ اٹھائیو اللہ اکبر میں چاہنیا کہ زندہ زندہ میرا وجود کوئی نہ ویکھ سکے جدو بہت کھو جاواں اس وقت بھی میرے وجود تے کسے دی نظر نہ پوے اللہ اکبر اللہ اکبر اے غیرت اے حیا اللہ ہر ایک نو نصیب فرماوے کہو اللہ ہر ایک نو نصیب فرماوے اللہ ہر ایک دی قسمت دے اندر اے ہو جی حیا اللہ عطا فرما دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت مسجد میں آئے اسے منع نہ کیا کرو مگر جو عورت اپنے گھر سے نکلے
اور خوشبو کا اہتمام کرے، خوشبو لگائے۔ اے عورت ننگی خیری، دی خوشبو تو ہاڈے تک پہنچ گئی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او عورت زانیہ عورت ہے، عورت زانیہ ہے، حالانکہ انہیں زنات نہیں کیتا، صرف خوشبو ہی لگائی ہے۔ پیغمبر کتنی خیرت والے پیغمبر نے، کتنی شرم و حیا دے تقاضے میرے پیغمبر نے سکھائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑی عورت اپنے گھروں خوشبو لگا کے تیار ہو کے چاہے مسجد کی طرف ہی کیوں نہیں آئی، اور دی خوشبو کوئی غیر محرم مرد سونگ لوے، سمجھو کہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ اکبر، عورت ایمان والی نہیں ہو سکتی۔ اسی اپنی بیگمانو باڈی سپرے لے آ کے آپ دینے آ، یہ مطلب ایک ہے کہ پیسے عورت اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے، یہ جائز ہے۔ اگر خاوند صبح سے گیا شام کو گھر واپس آ رہا ہے، اس کی آمد سے پہلے عورت خوشبو لگائے، اس کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرے اپنے خاوند کے لیے، یہ ثواب ہے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے، شریعت سے ثابت ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے، جائز ہے۔ مگر یہ بناؤ سنگار کر کے بازار کی زینت بنے، یہ بناؤ سنگار کر کے پارک میں غیر محرم مردوں کے سامنے اللہ اکبر دوڑتی ہوئی نظر آئے، چمکتی ہوئی نظر آئے، اس کی جھلک نظر آئے، سمجھو کہ یہ عورت زانیہ ہے، مومنہ نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے محمد نے فرمایا ہے جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس کی خوشبو کو غیر محرم مرد سونگے، وہ عورت مومنہ نہیں ہو سکتی، وہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ آج کے بعد اپنے اللہ سے وعدہ کرو میری ماؤں بہنوں کہ خوشبو لگا کے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں رکھو گی۔ سن رکھی ہیں وہ بھی، آپ بھی سن رہے ہیں۔ ویکھو تاڑی دوواں خطہ نال وجدی ہے، ایک خط نال نہیں وجدی۔ اگر تسی لیا کے دیو گے تو لگا کے باہر آئے۔ اگر ایک عورت اپنے خاوند کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک عورت اپنے بھائی کو جہنم میں لے کے جائے گی، اپنے بیٹے کو جہنم میں لے کے، وجہ کیا ہے کہ اے بیٹا، اے بھائی، اے دا خاوند، اے دا ویر، جب تک یہ تربیت میں رہی ہے اپنے والدین کے، اس کے والدین نے اس کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کی، جب یہ خاوند کے نکاح میں آ گئی ہے، انہیں بھی ڈوراں ٹیلیاں چھڑیاں نے، جتے جاوے جو چاوے جنج کرے بس ٹھیک ہے۔ یاد رکھو ایسی عورت کل آپ کے گلے کا کہیں ہار نہ بن جائے، کہیں اللہ کی عدالت میں اللہ پوچھن ہوائی اے عورت تیری کفالت سی، تیری بیوی سی، مگر یہ ایسے کام کر کے آج دربار اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی ہے، وہ کہے گی منو تو پتہ نہیں سی، میرے میاں نے کدی منو منع ہی نہیں سی کیتا، پھڑیا گیا کہ نہ پھڑیا گیا۔ اے ہاتھ بجے جے حافظ آباد تو آنا لے، خدا واسطے جتے اپنی بیویاں دی ہر چیز دا خیال رکھ دے ہو، ہوتے انہوں نے شرم تے حیا بھی سکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، بیت المقدس فتح ہویا۔ آج بھی دعا کرو اللہ فلسطینیہ دی حفاظت فرمائے، اللہ فلسطین اندر رکھنے والے مسلمانہ دی حفاظت فرمائے، اللہ خونہ دی مدد فرمائے۔ بیت المقدس فتح ہویا،
اور انہوں نے بیت المقدس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتی ہے کہ عمر تسی اپنے صحابہ نال تسی اپنے ساتھیاں نال بیت المقدس ویکھن واسطے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اند اللہ اکبر تاحد نگاہ صحابہ بیت المقدس کی طرف داخل ہو رہے نے. کہو سبحان اللہ. اگے انہاں یہودیاں بےایمانہ کافراں نے یہودیاں نے اپنی عورتاں نو کھڑا کیتا کھویا. اللہ اکبر چھتراں تے چڑھیاں کھویاں عورتاں. حضرت عمر فرماندے نے کہ ساڑھے صحابہ اللہ اکبر کئی دنوں تو جنگ کر دے اپنی بیگمہ تک اپنی بیویاں تک نہیں پہنچ سکے, رسائی حاصل نہیں ہو سکی اور فی الفور ادھر بیت المقدس کی طرف نکلنا پیا ہے. اللہ اکبر جدو اے دیکھیا کہ صحابہ دے سامنے اللہ اکبر عورتاں اور انہوں نے اپنی زیب و زینت کیتی ہوئی ہے. عورتاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سامنے ہیں. اللہ کوئی فتنہ برپا خوندہ خطرہ ہے مگر حضرت عمر نے اے نہیں آکیا. حضرت عمر نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کے ہائے صحابہ کہڑے جنہوں نے میرے محمد دی تربیت اندر اپنی زندگی گزاری ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دیکھ کر کے اے نہیں فرمایا کہ یہ وہ خنائی صرف ایسے صحابہ کی نظریں ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھی. آپ نے سورہ نور کی تلاوت کی اور فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. جڑے ایمان والے بندے ہیں او غیر محرمانوں ویکھ کر کے اپنی نظریں نیویاں کر لیں. اتنا ہی کہنا کھویا ہے نہیں ساڑھے ورگو کہ بیاہ دی روٹی کھل جائے کو ٹھہر جاؤ. وہ آکھے تو پا نہ پا سانو پتہ نہیں اگو لبنا ہے کہ نہیں لبنا. اللہ اکبر. ایکو بندے نے 10 بندیاں دی روٹی پا لئی. ایکو بندے نے اپنا آپ لبیڑ لیا ہے. لوگاں واسطے عبرت بن گئی. او ویکھو انہوں کی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ سی تے ہے سی مولوی. او بچارہ روٹی شوٹی کھا کے انہیں اتنا بڑا شاپر اور روٹی دا تھلے ایتھے اپنے ڈیڈے چ پا لیا تے او رجیا پیا کھا کے تے جدو شاپر ڈیڈے چ بنیا ترن لگیا شاپر کھول گیا. انہاں کہا ویکھو کی ہویا مولوی انہاں دا اجر پاڑ گیا جو اللہ خیر کر. او مولوی خونہ دا اجر پاڑ گیا جے. حالانکہ مولوی خونہ دا اجر تے نہیں پاٹا. انہوں نے کھا کھو کے اپنے دوسرے آواز سے بنیا مگر یہ ہے کہ اگر وہ شاپر ہاتھ پکڑ لیندہ اپنے کسے بچیاں نو کہہ دیندہ کہ یار منو تھے تک چھاڑے آؤ تے دے اندر کیڑا فرق سی. ایک بندہ 10 بندیاں نو بھی کہے تو 10 بندے و علماء اللہ اکبر علماء او خین جڑے میرے محمد دی وراثت وچو تو آنو وراثت تقسیم کر رہے نے. علماء اکرام وراثت تقسیم کر رہے نے مگر اے جدو شرم حیا نہیں ہے پھر وہ عام بندہ ہوئے یا جیڑا بھی ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے بندے اپنی نظرانو نیویاں کر لیں دیکھیں. کہو ایمان والے بندے اپنی نظرانو نیویاں کر لیں دیکھیں. انہاں دی نظرہ غیرہ تک نہیں غیرہ دی آنکھاں میں چکھا نہیں پہندیا. اللہ اکبر. تجدو حضرت عمر نے ایک قرآن مجید دی تلاوت فرمائی. اللہ دی قسم سارے صحابہ دیا اکھا نیویاں کھو گیا ہے. ایک کسے عام بندے وال بھی ویکھ دے نہیں خیر نظرہ جھکا کر کے چلی جا رہے خیر. جدو انہاں یہودیاں نے ویکھیا انہاں نے کہ خائے
محمد دے تربیت یافتہ صحابہ انہاں نوں اسی دنیا تے شکست نہیں دے سکدے او اہلیہ نے ایمان اہلیہ نے فیصلہ آباد اللہ اکبر میرے محمد کریم علیہ السلام دے سونے سونے امتیوں یاد رکھو جب تک حیا ہے اس وقت تک ایمان ہے جب تک ایمان ہے اس وقت تک حیا ہے حیات ایمان لازم و ملزوم چل دے خیر اللہ کو لو دعا کر اللہ تے رخ منو غیرت نصیب فرماوے جینا جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے شیر دی ایک دن دی زندگی گیدڑ دی 100 سالہ زندگی تو بہتر کیوں بہتر گیدڑ بے غیرتی دی زندگی بسر کردہ ہے اور شیر غیرت نال زندہ رہندہ ہے غیرت والے بندے دی ایک دن دی زندگی بے غیرت بندے دی 100 سالہ زندگی تو بہتر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے اللہ اکبر لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو امت کو سکھایا وہ یہی درس ہے کہ الحیاء من الایمان میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے افضل ہے عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے افضل ہے اللہ اکبر اور یہ ہے کہ اگر صحن میں نماز پڑھ رہی ہے صحن کی جگہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے یہ اس سے بھی افضل یا شرم و حیا 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 میرے پیغمبر فرمانے نے ایک عورت اپنے گھر اندر نماز پڑھے افضل ہے اللہ گھر دے صحن اندر نماز پڑھ رہی ہے اے بدلے اپنے صحن اندر نماز پڑھے اے صحن اندر نماز پڑھنا اللہ اکبر اور صحن وچوں اے اپنے کمرے دے اندر نماز پڑھے اے صحن وچوں نماز پڑھنا اللہ اکبر افضل نہیں ہے اس تو افضل ہے کہ اپنے کمرے دے اندر نماز پڑھے کمرے چ نماز پڑھنا صحن چ نماز پڑھن تو افضل ہے اور اگر کمرے دے اندر نماز پڑھ رہی ہے ایدے مقابلے دے اندر اپنی کوٹھڑی چ نماز پڑھے کوٹھڑی چ نماز پڑھنا ایدے کمرے چ نماز پڑھن تو افضل ہے جیڑا نبی عورتاں نوں اس قدر عزت غیرت حیا دا درس دیندا ہے اللہ اکبر او نبی آپ کڈیاں غیرت والا ہوئے گا او نبی آپ کڈیاں عظمت والا ہوئے گا میرے پیغمبر فرمانے نے کوئی عورت اپنے بغیر پردہ کے اپنے گھر سے نہیں نکلے گی اللہ اکبر کوئی عورت اپنے گھر سے بغیر خلق ضرورت کے نہیں نکلے گی اگر کوئی عورت نکلے اپنے گھر سے اللہ اکبر مرد دائیں طرف چلے عورت بائیں طرف چلے مخلوط نہیں چلو گے یہ حیا کس نے سکھائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے پیغمبر فرمانے نے گھر ہی گھر اور رستے میں چل رہی ہے عورت سامنے ہے اگر سامنے سے مرد آ گیا ہے اللہ اکبر مرد دائیں طرف چلے گا عورت بائیں طرف چلے گی اللہ اکبر عورت اور مرد سامنے آ کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نہیں ہو جائیں گے اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت چلتی چلتی اگر مرد کے سامنے آ جائے مرد بائیں طرف ہو جائے عورت بائیں طرف ہو جائے چلتے وقت اپنی جگہ کا تعین کرو مردوں کو کہوں گا وہ چلتے وقت بائیں طرف کا انتخاب نہ کریں وہ دائیں طرف کا انتخاب کریں عورتیں چلیں بازاروں میں وہ بائیں طرف کا انتخاب کریں دائیں طرف کا انتخاب نہ کریں عورتیں اپنی جگہوں کا تعین کریں مرد اپنی جگہوں کا تعین کریں انشاءاللہ شرم آئے گی حیا آئے گا جب تک مخلوط بازاروں میں پھرو گے اللہ بے حیائی آئے گی بدتمیزی آئے گی اللہ کی نافرمانی آئے گی رحمت نہیں آئے گی رحمت جب آئے گی کہ میرے پیغمبر کی ہر حدیث پر عمل کیا جائے میرے پیغمبر کی ہر سنت پہ عمل کیا جائے میرے پیغمبر کی ہر بات پہ عمل کیا جائے کیوں جو میرے پیغمبر دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں او دی بات جہی کسے دی بات نہیں دعا کرو اللہ سانو حیا عطا فرمائے غیرت عطا فرمائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے آخری بات سن لو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس
اکیلے میں آمد و رفت مت کرو. صحابہ کتنی غیرتوں والے سے. صحابی پوچھنے لگے حضور ایک گھر اندر بندہ رہندا ہے, او دا چھوٹا بھائی اس عورت دا دیور او دے متعلق کی خیال ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا دیور تے موت ہے, دیور تے موت ہے, الہم الموت, دیور موت ہے. کیا مطلب کہ جس طرح تم موت کو ڈرنی ہے اسی طرح اپنے دیور کو بھی ڈری. یہ نہیں ہے دیور کے ساتھ عورت بیٹھ کے گپ شپ کرے, پردہ ہے. چلو ہمارے مخلوط ہمارے گھروں میں ہماری ثقافت میں یہ ہے کہ ایک گھر میں 2 3 بھائی رہتے ہیں, ایک ہی رہائش اوپر ہے نیچے ہے, کمروں میں رہتے ہیں, گزارا کر رہے ہیں. تو میں اپنی ماما بہنوں کہاں گا کہ جس طرح موت کو ڈر دیا ہو اسی طرح دیور کو بھی ڈرو, کیوں یہ ہر وقت تیرے نال ہے اور شیطان ہر بندے دے نال ہے. اگر عورت اپنے گھر سے باہر, مرد اپنے گھر سے باہر گیا ہے, دیور گھر میں ہے, دیور گھر میں ہے, یہ نہ سمجھو کہ یہ ہے وہ ہے, میرے اپنے خاوند کا بھائی نہیں, یہ سمجھو کہ یہ میرے لیے موت ہے. جس طرح موت سے ڈرتے ہو, موت کی طرف کوئی بندہ ہاتھ نہیں لے جاتا, اس طرح دیور کو موت سمجھو. ڈرو دیور سے, بات کرنے سے ڈرو, اس کے پاس بیٹھنے سے ڈرو, اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے ڈرو, اس سے کوئی چیز منگوانے سے ڈرو. ڈر جاؤ اللہ سے. اگر اللہ کی بغاوت کرو گے بے حیائی آئے گی, فرما برداری نہیں ہوگی, شرم نہیں ہوگی, حیا نہیں ہوگی, ایمان نہیں آئے گا. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میرے پیغمبر نے جو فرمایا, ادھر فرمانے پیغمبر, ادھر گردن جھکائی ہو. میرے پیغمبر نے فرمایا دیور کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی, دیور کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہیں ہو سکتی, دیور کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ نہیں ہو سکتی. پھر یہ سمجھو کہ میرے پیغمبر نے جو فرمایا حق ہے, جو فرمایا سچ ہے. اگر دیور کو میرے پیغمبر نے موت کہا ہے, ڈرو دیور سے اس طرح جس طرح موت سے ڈرتے ہو. میرے پیغمبر نے فرمایا دیور کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کے گفتگو نہ کرو, اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ نہ کرو. یاد رکھو میرے پیغمبر کی ہر بات میں حقیقت ہے, میرے پیغمبر کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے. میرے پیغمبر نے اگر فرما دیے تو یہ حق ہے, سچ ہے, 110% حقیقت پہ مبنی ہے. میرے پیغمبر کی زبان پر شک کرنے والا وہ کافر بے ایمان تو ہو سکتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جو مسلمان ہے وہ میرے پیغمبر کی ہر بات کو, چاہے وہ سوئے میں ہوئی ہو, جاگتے میں ہوئی ہو, مسجد میں ہوئی ہو, باہر ہوئی ہو, میدان میں ہوئی ہو, ہر بات کو یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر نے جس جگہ جو فرمایا وہ سچ بھی فرمایا, میرے پیغمبر نے جو فرمایا وہ حق بھی فرمایا. ٹکلا دیو اس گل تے کہ میرے پیغمبر نے اگر فرمایا ہے کہ دیور موت ہے, ڈرو, پھر بات کرنے سے ڈرو. مگر ساڑیاں ماشاءاللہ ایک کمزوریاں تے کوتاہیاں نے سانو ایتھے تک پہنچایا ہے. بہرحال وقت نہیں ہے, اگر وقت اجازت دیندا تو میں سیر خاصل گفتگو اور چلدا تو ہانوں کئی طرح دیاں باتاں اس طرح سنا دا, مگر وقت نہیں ہے. دعا کرو, بہرحال دعا ہی ہے کہ اللہ سانو غیرت حیا نصیب فرمائے. نہ بولے ہو تسی, اللہ غیرت حیا عطا فرمائے. ذرا ہولی بولو, اللہ غیرت حیا نصیب فرمائے. اللہ سانو غیرت مند بنا دے وے, اللہ سانو حیا عطا فرما دے وے. اللہ خیسیاں گندیاں تے بے ایمان عورتاں, اللہ ملالہ یوسف جیسیاں
ساڑے ملک نو ایسیاں گندیاں عورتاں تو پاک فرما دے اللہ اکبر جیڑی ہے کہ خین کے شادی وادی دی ضرورت نہیں ہے بس میں لائف پارٹنر رکھو تے ٹھیک ہے اللہ اکبر تیری گندی زبان تے ہو سکتی ہے میرے محمد دا فرمانے علی شان تے بڑا اچھا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا النکاح نصف الایمان النکاح من سنتی فمن رغبا عن سنتی فلیس منی میرے پیغمبر کی زبان کے مقابلے میں یہ گندی ملالہ کی زبان کا کیا ہے یہ گندی عورت کی زبان کا کیا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرما دیں تو نکاح حق ہے میرے پیغمبر فرما دیں تو نکاح سچ ہے میرے پیغمبر فرما دیں کہ نکاح نصف الایمان سچ ہے حق ہے میرے پیغمبر کی زبان حق ہے سچ ہے یہ گندی ملالہ اور اس کی زبان اللہ جہالت میں مبنی ہے ہم اللہ کی رحمت سے یہ تمام افراد اس بات کا انکار کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں کہ پاکستانی عدالتوں میں اس کے خلاف کیس چلایا جائے اس گندی کو پکڑا جائے اس کو گرفتار کیا جائے اور وہ سزا دی جائے جو ایک ایسی گندی اور زانی عورت کے حصہ میں سزا ہے جو پیغمبر کی زبان کی مخالفت کرے ایسی عورت کو سزا دی جائے کیوں بھائی آپ اس بات کی تائید کرتے ہو ہاتھ اٹھا کے ذرا پھر کہو ایسی گندی عورت کو سزا دی جائے کہو سزا دی جائے ایسی گندی عورت کو پاکستان سے بدر کیا جائے ایسی گندی عورت کو مسلمانوں میں رہنے کا حق نہیں ہے جو یہ کہے کہ شادی وادی کی کیا ضرورت ہے بس لائف پارٹنر دے دیتے ہاتھ رکھو انہوں ہی اپنے کمرے چوار لو ایک گندی ہے تیری گندی زبان تے ہو سکتی ہے میرے پیغمبر کی زبان اس سے کئی ہزار کروڑ ارباں خرباں انگنت تعداد میں میرے پیغمبر کی زبان افضل ہے اعلیٰ ہے اولا ہے اور جب تک ہم رہیں گے ہم اس بات کی انشاءاللہ مزاحمت کرتے رہیں گے کہ ایسی گندیوں کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے فی الفور گرفتار کیا جائے اور قرار واقع سزا دی جائے کیوں حیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے الحیاء من الایمان حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ہی ایمان ہے اگر بندے میں حیا نہیں ہے تو اسے پھر ایماندار کیسے کہا جا سکتا ہے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہم نے حیادار بنا دے اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے اور جذبہ ایمانی سے اللہ میں سرشار فرمائے اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت آئے حالت ایمان میں حالت کفر سے اللہ بچا کر کے رکھے وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ